أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب. آیت نمبر 177. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس البر ان تقولوا وجوہکم ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لمبی آیت، اس کو ہم لوگ ظاہر ٹکڑے ٹکڑے میں پڑھیں گے. لیسا نہیں، البر نیکی، اسم ہے البر نیکی، با را را، ان کے تولو، ولا یولو سے واو لام اور یا اس سے مزید بڑھا دیا گیا ہے اور لام ایک بڑھا دیا گیا تو تولو مضارع ہے کہ تم سب لوگ پھرو، منہ گھماؤ، تولو وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، ولیکن البر لیکن البر نیکی، من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، الکتاب پھر آ رہا ہے، غور کریں، الکتاب کتاب کی، والنبیین اور نبیوں پر. یہاں تک جو بات کہی گئی وہ بات تو واضح ہے میرے خیال میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی یہی نہیں کہ تم نے اپنے چہرے کو گھما لیا ہے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. اشارہ ہے جو لوگ مشرق کی طرف ہیں وہ مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں، قبلہ کا، قبلہ مغرب کی طرف ہوتا ہے. جو مغرب کی طرف ہیں وہ مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیکی اسی کا نام نہیں ہے، لیکن نیکی جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور الکتاب پر. الکتاب سے یہاں مراد میں لوں گا لوح محفوظ، اس لیے کہ تمام کے تمام کتابیں لوح محفوظ سے ہی آئی ہیں. قرآن بھی لوح محفوظ سے آیا ہے، تو میں صرف قرآن تک محدود کرنے کے بجائے اس کو لوح محفوظ کر رہا ہوں، تمام کے تمام کتابیں. والنبیین، اور یہ کتابیں ظاہر نبیوں کے ذریعے آئی ہیں اور نبیوں کا. اچھا، وآت المال، اور دیا اس نے مال، علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود، اس کی محبت ہونے کے باوجود، ذوی القربہ، ذو کے معنی ہم لوگ جانتے ہیں کہ معنی ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں ذو القعدہ مہینہ، ذو کے معنی ہوتا ہے صاحب، ساتھی، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو چونکہ قربہ مؤنث ہے اس لیے مؤنث کر دیے گا، ذوی القربہ یعنی قرابت داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، یتیم کی جمع یتامہ، والمساکین مسکین کی جمع مساکین اور مساکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو.
عربی میں مسافر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے راستے کا بیٹا، وابن السبیل کے معنی لفظی معنی ہوتے ہیں راستے کا بیٹا، جس سے مراد مسافر، والسائلین اور سوال کرنے والوں، وفر رقاب اور گردنوں کو چھپا، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، گردنوں کو چھڑانے میں رقاب جمع ہے رقبہ کا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتا ہے نماز، وَآتَ الزَّكَاةَ اور دیتا ہے زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، موفون وفا سے بنا ہے، وفا سے اس میں فاعل ہے، وہ موفون بعہدہم اپنے، وہ لوگ اپنے عہد کا وفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں اپنے عہد کو، اذا عاہدوا جب انہوں نے عہد کیا، والصابرین صابرین یہ صبر کرنے والے ہے نا، یعنی وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء، بأسا با الف اور سین سے لفظ نکلا ہے، بأسا تنگی، مصیبت، پریشانی، تو صبر کرنے والے ہیں تنگی میں، مصیبت میں، پریشانی میں، والضراء ضرا وہ چیزیں جو جسمانی نقصان ہوتا ہے، مثال کے طور پر زخمی ہیں، مثال کے طور پر کوئی جسم کا اعضا درد ہے وغیرہ وغیرہ، تو تکالیف میں، وحین الباس پھر وہی لفظ ہے کہ جب جنگ ہو، اس لیے کہ جنگ بھی ایک مصیبت ہے، ایک پریشانی ہے، جنگ کے دوران، اولئک الذین صدقوا یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اولئک الذین صدقوا یہ وہ لوگ ہیں جو سچ بولنے والے ہیں، حقیقت میں درست ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ واضح ہو گئی یہاں تک بات؟ واضح ہوگی؟ اچھا، اب ذرا پوری آیت کو دیکھیں، مکمل آیت ایک بار پھر میں شروع کر رہا ہوں یہاں سے۔ نہیں ہے نیکی کہ تم اپنے چہروں کو، تم لوگ اپنے چہروں کو گھما لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، اور لیکن نیکی ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر، وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، اور نبیوں پر، اور مال دیا اس نے محبت کے باوجود، مال سے محبت ہوتی ہے لازمی بات ہے، دنیا کی زندگی میں مال سے ہی ہماری ضروریات پوری ہوتی ہے، مال سے محبت تو ہوتی ہے، مال کی محبت کے باوجود قرابت داروں کو، ذوی القربا قرابت داروں کو، والیتامى مساکین اور یتیموں کو اور مساکین کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب گردنوں کو چھڑانے میں، اور وقام الصلاۃ اور نماز قائم کیا، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کی، والموفون بعہدہم اور اپنے عہد کو پورا کیا، جب اذا عاہدوا جب انہوں نے عہد کیا، والصابرین فی البأساء اور صبر کرتے ہیں تنگی میں، والضراء جسمانی تکالیف میں، وحین الباس اور جب جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں۔ صبر کے معنی ہے جمے رہنا، اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی ہدایات پر جمے رہیں، کب؟ جب تنگی میں تھے، جب تکالیف میں تھے، جب جنگ کی حالت میں تھے۔ اولئک الذین صدقوا یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ غور کرے جملہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، ہے نا، صدقوا سچے ہیں، سات دال قاف ہم جانتے ہیں صرف جو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا سا ذہن میں لائیں سورۃ البقرہ
آیت نمبر 2 3 4 5 وہ کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، وہ ایسی کتاب ہے جو ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یہاں پر یہ کتاب قرآن کے لیے، یہاں پر لفظ قرآن کے لیے آ رہا ہے خاص طور سے. یہ بھی لوح محفوظ سے ہی ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جو لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، گارنٹڈ ہے. ہدی للمتقین، ہدایت ہے، رہنمائی ہے متقیوں کے لیے. یہ شرط ہے، یہ کتاب ہدایت ہے اس کے لیے، متقیوں کے لیے. متقی کون ہے؟ یہ اس کا جواب ملتا ہے سورۃ الفاتحہ میں. یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر آپ نے انعام کیا ہے اے اللہ، وہ راستہ ہمیں چاہیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ نہیں جس پر چلنے والوں پر غضب کیا ہے آپ نے، آپ کی ناراضگی کا باعث بنے. اور وہ راستہ بھی نہیں یا اللہ جس پر چلنے والے بھٹک جائیں، کہیں دور نکل جائیں، کسی اور راستے پر نکل جائیں، وہ بھی راستہ نہیں. تو متقی کون ہے؟ جو حقیقتاً اس راستے کو چاہتا ہے جو انعام والا ہے، اور اپنے آپ کو بچاتا ہے اس راستے سے جو اللہ کی غضب کا ہے، اللہ کے غضب کا ہے یا بھٹک جانے والا راستہ ہے. وہ ہے متقی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری آیت میں یہ کہا گیا کون ہے یہ لوگ؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پہ. ہاں، یہ غیب کو اللہ نے اس آیت میں کھول دیا ہے. غیب کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ ہے نا. من آمن باللہ، اللہ غیب ہے نا. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وہ بھی غیب ہے. والملائکہ، فرشتے، وہ بھی میرے لیے غیب ہے. الکتاب، لوح محفوظ میرے لیے غیب ہے. والنبیین، اور نبیوں پر. تو یہاں پر غیب کی بات کی گئی. غیب کے ڈیفینیشن میں اللہ خود اپنے آپ کو کہا، اور فرشتے اور کتاب کی بات کی. یہاں یوم الآخر کی بات بعد میں آئے گی. تو اس میں وہاں پر آیت نمبر 2 میں کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. یہ یقیمون الصلاۃ کہاں آیا؟ دیکھیں اسی میں وقام الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، ہے نا. ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پہلا خرچ زکوٰۃ، اولین پر زکوٰۃ، ہے نا. اس کے بعد یہاں پر دیا اللہ تعالیٰ نے سے پہلے بتایا کہ اپنے مال کو وہ دیتے ہیں محبت کے باوجود قرابت داروں کو. ایسے قرابت داروں مال کو بانٹنا نہیں ہے. جو قرابت دار مال کا مستحق ہے، ضرورت مند ہے، ان کو دینا ہے نا. اور یہ قرابت داری شروع ہوتی ہے سب سے پہلے بھائی بہن ہیں، چچا ہیں، خالہ ہیں، یہ سب سے پہلے یہ رشتہ آیا. پھر اس کے بعد اس سے آگے بڑھتے چلے جائیں جو قریب سے قریب تک، وہ اس طرح سب سے پہلے قرابت داروں کو غور کریں. یہ سب سے پہلے قرابت دار. والیتامى، اور یتیم دوسرے نمبر پر یتیم ہے. والمساکین، تیسرے نمبر مساکین ہے. مساکین کون ہے؟ جو محنت تو کر رہے ہیں اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، لیکن وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے ہیں، وہ مساکین ہیں. مساکین وہ ہیں جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، لیکن معاملہ پھر بھی ان کے لیے بہت سخت ہے. مساکین. وہ اپنا سبیل، اور مسافر آج کل تو بڑے سارے فراڈ بھی ان میں ہوتے ہیں. بہرحال فراڈ کو دیکھ کر کے جو واقعتاً مسافر ہے اور پیسوں کی وہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے کسی وجہ سے، اس کی مدد. بس سائلین، سوال کرنے والے. یہ سوال کرنے والے عام ہو گئے، لیکن مسجد سے باہر تو بہت سارے سوال کرنے والے ملتے ہیں. کیا وہ سب اس میں شامل ہیں؟ نہیں. جن کا پیشہ ہی سوال کرنا ہے، جنہوں نے اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے، دیکھ کے عقل استعمال کر کے آپ ان کو دیں جو سوال کرنے والے ہیں. وہ پھر رقاب، گردنوں کو چھڑانے والے.
گردن پہلے تو یہ صورتحال ہوتی جو غلاموں کی. آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کی گردن چھڑائی تھی, اور بھی کئی ایسے ہوئے. تو یہ گردن کا چھڑانا یہ تھا. آج کے دور میں گردن کا چھڑانا یہ ہے کوئی شخص قرض میں ڈوب گیا ہے, اب وہ جو جس کا قرض ادا کرنا ہے اس کے پیچھے اس کی جان ہلکان میں ڈالی ہوئی ہے. کوئی شخص کسی وجہ سے پیسہ نہیں ادا کرنے کی وجہ سے کسی کی ضمانت لی اور وہ جیل میں پہنچا ہوا ہے, جب تک کہ وہ ضمانت ادا نہ کرے تو یہ سب کے سب اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ ہے, وہاں پر کہا گیا کہ الذین ينفقون مما رزقناہم بالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ آخرت کی بات آ گئی شروع میں ہی, والیوم الآخر, آخرت کا دن پہلے آ گیا. باللہ والیوم الآخر, اللہ اور آخرت کے دن, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا ہے آگے, الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے نا. وہم بالآخرۃ, کیا ہے, آخرت پہ یقین رکھتے ہیں, یوقنون, یقین رکھتے ہیں. اب اس کی وضاحت یہاں پر آ رہی ہے, جو کہ کچھ وضاحت یہاں پر آ رہی ہے کہ صبر کرنے والے ہیں تنگی میں. پہلی بات تو آ رہی ہے کہ جب عہد کرتے ہیں تو عہد کو پورا کرتے ہیں. جب تنگی ہوتی ہے, تکلیف میں ہوتے ہیں, جنگ کی حالت میں, تو صبر سے کام لیتے ہیں, جزا فضا نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. میں نے کئی بار یہ کہتا ہوں, یاد رکھیں آیت نمبر 2 سے 5 سورۃ البقرہ شروع کی آیات, بالکل یہی وہ راستہ ہے جو کامیابی کا ہے. یہی وہ پورا قرآن اسی کو کھولتا ہے, اس باتوں کو جو یہاں پر 2 سے 5 میں نٹشل میں کہا گیا, جیسے یہاں پر بات اللہ نے کھولی. آگے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص, اے ایمان والو. کتبہ مجہول کا صیغہ ہے, پاسٹ ٹینس, لکھ دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے تمہارے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے. کتب علیکم, تم پر یہ لکھ دیا گیا ہے, تم پر یہ فرض کر دیا گیا ہے. القصاص, قصاص کہتے ہیں بدلہ برابر کا, برابری کا بدلہ, اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قصاص. یہ لفظ نکلا ہے قاف صاد سات سے, اسی سے لفظ قصہ بھی نکلا ہے. قصہ, قصہ, قصاص. فی القتل, قتل وہ لوگ جو قتل کیے گئے, مقتول, ان کے لیے اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا ہے, کیا فیصلہ کر دیا ہے؟ قصاص کا, بدلے کا, یعنی مقتول کا بدلہ لیا جائے, جس کو قتل کیا گیا ہے اس کا بدلہ لیا جائے. یہ اللہ نے ہم پر فرض کر دیا ہے نا. الحر بالحر, حر ہا را را, اس کے معنی ہوتا ہے آزاد, آزاد. اسی سے لفظ نکلا ہے تحریر, تحریر جس کو ہم کہتے معنی ہوتا ہے لکھنا. جب ہم لکھ دیتے ہیں تو اپنے خیال کو جو میرے ذہن میں اس کو آزاد کر دیتے ہیں, وہ کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے نا. اور تحریر کے دوسرے معنی آزادی بھی ہے. دوبارہ الحر بالحر, آزاد کے بدلے آزاد. والعبد بالعبد, اور غلام کے بدلے غلام. والانثى بالانثى, اور مؤنث کوئی عورت کے بدلے عورت. ومن عفی لہ, یہ اللہ نے لکھ دیا. برابری کی بات ہوگی نا یہاں پر, غلام کے بدلے غلام, آزاد کے بدلے آزاد, عورت کے بدلے عورت, مرد کے بدلے مرد. برابری کی بات اللہ نے کر دی. ومن عفی لہ من اخیہ شیء, ومن تو جو, عفی لہ, عفی لہ, عفو این پی, اس کے معنی ہوتا ہے درگزر کرنا, معاف کرنا. کہتے ہیں عفو کا لفظ استعمال بہت قرآن میں بار بار آیا ہے. ون عفیہ
لہو جو درگزر کر دے، معاف کر دے اس کے لیے، من اخیہ اپنے بھائی کے لیے، اس کے لیے بھائی کے لیے، شیئن کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، اتباع لفظ بہت بار پڑھ چکے ہیں، تو یہ پیروی کرنا ہے معروف طریقے سے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور ادا کرنا ہے اسے بہت ہی اچھے طریقے سے۔ کیا بات کہی گئی؟ یہ بات یہ کہی گئی کہ اس کا ایک دوسرا ذریعہ بھی ہے۔ ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے، تو اگر کوئی شخص درگزر سے کام لے، معاف کر دے، اس کے بدلے میں کچھ پیسے لینا چاہے، جس کو خون بہا کہتے ہیں، خون بہا ادا، تو وہ ایسا کر سکتا ہے، اللہ اس کی اجازت دے رہے ہیں، اپنے بھائی کے لیے وہ ایسا کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ بھی تو وہ کر سکتا ہے، اور جب کرتا ہے تو اس کی جو بات وہ طے کرتا ہے اس کو معروف طریقے سے اس کو پورا کرنا ہے، اور ادا کرنا ہے احسان کے ساتھ، بہترین طریقے سے، یعنی یہ کام خوش اسلوبی سے کیا جائے، یہ نہیں کہ اب قابو میں نہیں آ رہا ہے تو ہم کیا کریں، چلو جو پیسے اس سے جو بھی لے سکتے ہیں وہ لے لیں، کچھ اور لے لیں، نہیں، کام کرنا ہے یہ دل کی رضا سے، خوش اسلوبی سے، معروف طریقے سے، بہتر طریقے سے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تخفیف ہے، کمی کی ہے اللہ نے، آسانی کی ہے اللہ نے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے یہ کمی ہے، ورحمہ اور اس کی رحمت ہے نا، انہیں اللہ نے یہ جو بات لکھی ہے بدلہ قصاص کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے نا۔ خون کا بدلہ خون لینا کرنا چاہتے ہو لے سکتے ہو، اگر کچھ معاف کر دو، درگزر کر دو، کسی دنیاوی معاملے میں مال لے کر کے اگر کچھ خون بہا لے کر کے معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ختم کر دو، یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ تمام چیزیں بڑی خوش اسلوبی سے کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، کمی ہے، اور اس کی رحمت ہے۔ وَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو اعتدا، یہ لفظ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اعتدا یعتدی، یہ لفظ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، ادا اعتدا، این دال یا ہے، پر این دال واو ہے، یہ غالباً ادو سے ہی اس میں پڑھایا گیا ہے، الف پہلے پڑھا دیا گیا ہے، بیچ میں تا پڑھا دیا گیا ہے، اقتدا زیادتی، اس کے معنی ہے زیادتی، ومن اقتدا جو زیادتی کرے گا، بعد ذالک، یہاں پر پھر نوٹ کریں لفظ تھا من، نون کو پر جزم کو ہٹا کے زیر لگا دیا گیا، اس لیے کہ بعد میں الف آ رہا ہے اور عین آ رہا ہے، عین پر جزم ہے، اقتدا، اس لیے نون کے نیچے کسرہ ڈال دیا گیا، فمن اعتدا بعد ذالک، اس کے بعد، ان باتوں کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، جب وہ اللہ کی سزا کا مستحق بنے گا۔ دیکھیں، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اللہ سے کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہے نا، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہی ہے نا، تو ان باتوں کو ڈکلیئر کرنے کے بعد، ان باتوں کا اعلان کرنے کے بعد، اگر انسان وہ کام کرتا ہے جو ایمان کے مخالف ہے تو یقیناً وہ زیادہ سزا کا مستحق ہے، اس کے مقابلے میں جو کہتا ہے میں نہیں مانتا اللہ، نعوذ باللہ، میں کوئی غیب ویب نہیں مانتا، اس کے مقابلے میں یہ شخص زیادہ سزا کا مستحق ہے۔ اسی لیے ایمان والوں کا معاملہ اور ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے لکھ دیا ہے، شروع میں فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تخفیف بھی کر دی اللہ نے، یہ آسانی بھی مہیا کر دی، اس کے بعد جو زیادتی کرے، زیادتی کیا ہو سکتا ہے کہ
اس نے مال بھی لے لیا، اب بعد میں کسی کو قتل بھی کر دیا، ان کی زیادتی بہت بڑی زیادتی ہے، کچھ بھی زیادتی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ایک حقیقت بتائی جا رہی ہے اگلے آیت میں، اگلی آیت 179 میں، اور یہ نوٹ کرنے والی بات ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، اس برابری کے اس معاملے میں تمہارے لیے زندگی ہے، تمہارے لیے زندگی ہے اس معاملے میں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید کہ تم اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، کوئی زیادتی کرو یا کچھ اور کرو، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں قبائلی معاشرے میں، اور آج بھی پنجاب میں اور سرحد وغیرہ میں جہاں قبائلی معاشرہ ہے، وہاں کس طرح خون خرابہ ہوتا ہے۔ یہ کہنے کی بات نہیں، آج بھی ہم جانتے ہیں اس بات کو، خبر اٹھا لیں، سن لیں، روز کوئی نہ کوئی ایسی خبر آپ کو ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ قصاص نہیں دیا جاتا ہے اور پھر زیادتی کی جاتی ہے اس کے بعد۔ میں نے ایسی کہانیاں سنی ہیں، صحیح کہانیاں، جو خود کہہ رہا ہے، کہنے والا بتا رہا ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنے چچازاد بھائی کو مار دیا، خود بتا رہا ہے، وہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اس لیے کہ وہاں پر یہ بات ہے، اتنی زیادہ یہ بات معاشرے میں، یہ بات اتنی زیادہ سمجھی جاتی ہے کہ تم تو مرض نہیں ہو کہ تمہارے بھائی کو اس نے مار دیا، تم نے اس کے بھائی کو نہیں مارا۔ اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں اس طرح کے جملے مشہور ہیں کہ ہم لوگوں کے یہاں جائیداد کی تقسیم جب کرنے کے لیے بیٹھے تو کہتے ہیں دیکھو جی، ابھی تو باپ کی کفن بھی میلی نہیں ہوئی ہے، یہ جائیداد بانٹنے بیٹھ گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ شیطانی جملے ہیں۔ ہمیں تو حکم دیا گیا کہ جائیداد کی تقسیم جیسے ہی مرنے والا مرے، تجہیز تکفین کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرو۔ آپ نے اس طرح ہدایت دی کہ اگر ایک مسواک چھوڑ کے مرے تو اسے بھی کاٹ کے بانٹ دو۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت دی۔ تو بہرحال یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، تم سکون سے رہو گے، تمہارا معاشرت پرسکون رہے گا۔ اے عقل والو، اگر تمہیں عقل ہے تو لعلکم تتقون، شاید کہ تم اپنے آپ کو بچا لو ایسی حرکتوں سے جو اللہ کی ناراضگی کا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 180، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، پھر وہی کتبہ، لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے تم لوگوں پر۔ کن لوگوں پر؟ ایمان والوں پر۔ اس لیے کہ جو ایمان والے نہیں وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کی تو بات چھوڑ دیں۔ شروع ہی اللہ نے کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، تو بھی یہاں کہا جا رہا ہے تم لوگوں پر لکھ دیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو جائے تم لوگوں میں سے کسی پر موت، یعنی موت کا وقت جب آ جائے، ہے نا، پتہ لگ جاتا ہے۔ آج تو ابھی کل ہی یا پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ مریض کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی موت آنے والی ہے، اب یہ نہیں بچے گا، ٹھیک ہے نا۔ ویسے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو جب ایسا تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جائے، موت حاضر ہو جائے، ان طرح کا خیرن، اگر اس نے ترکے میں چھوڑا ہے خیر، کیا مطلب؟ خیر کا لفظ میں بتا چکا ہوں، دنیاوی مال و دولت کے بھی استعمال ہوتا ہے، خیر گھوڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہمارے آج کے زمانے میں ہم یہ کہیں گے گاڑی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گھوڑا تو نہیں ہوتا ہمارے گھر میں، گاڑی ہوتی ہے، گاڑی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خیر آخرت کی بھلائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دنیا کی بھلائی، کوئی بھی بھلائی، سب خیر ہے۔ ان طرح کا خیر، اگر وہ ترکہ چھوڑ رہا ہے کوئی خیر، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی ورثہ، الوصیۃ للوالدین، تو کیا ہے، کیا لکھا ہے اللہ نے کہ وصیت ہے والدین کے لیے، یعنی وہ والدین کے لیے وصیت کرے، ہاں، والاقربین، اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے سے، واضح طور پر، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین،
یہ حق ہے، اس پر لازم ہے، کس کے لیے؟ متقین پر، ان پر جو تقوی رکھنے والے ہیں۔ یہ جب ورثے کی تقسیم کی آیات نہیں آئی تھی جو سورۃ النساء میں ہے شروع میں، اس وقت کے لیے یہ آیت تھی۔ آج یہ آیت کہا جائے گا، لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے، کچھ نے کہا نہیں منسوخ نہیں ہوئی ہے، اس میں دوسری چیزیں بھی ہیں۔ بہرحال کہ جو وہاں اللہ نے حق متعین کر دیا ہے کہ والدین کو کتنا ملے گا، والد کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، بھائی کو کتنا ملے گا، سب بتا دیا ہے اللہ نے، پوری طرح واضح کر دیا ہے وراثت کی تقسیم سورۃ النساء کے شروع کی آیات میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس پر حق ہے کہ وہ وصیت کرے۔ یہاں سے جو بات پتہ لگتی ہے، جو جن مفسرین نے کہا کہ نہیں آیت ختم نہیں ہوئی، کہ وہ لوگ جو اس ورثے میں نہیں آتے، ان کے لیے اگر وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ وصیت اسے لازماً کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ارادہ کرتا ہے کہ ہمارا کچھ مال کسی وہ محلے کی مسجد بن رہی اس میں لگا دیا جائے، یا محلے میں فلاں لوگ غریب ہیں ان کو دے دیا جائے، یا کوئی اور کنواں کھود دیا جائے وغیرہ، اس قسم کی چیزیں اگر کوئی ارادہ رکھتا ہے تو وہ اس کی وصیت کر دے، خصوصاً مرتے وقت تو ضرور کرے، ضرور کر کے جائے، اس لیے کہ نیکی کا کام ہے۔ ایک حدیث میں یہ روایت ملتی ہے کہ کوئی شخص اس قسم کی کوئی وصیت کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ 2 دن بھی وہ دو راتیں بھی نہ گزارے مگر وہ وصیت لکھ کے رکھے، تاکہ اس لیے کئی بار موت کا وقت کا پتہ نہیں ہوتا تو لکھ کے رکھے تاکہ لوگوں کو بعد میں معلوم ہو جائے۔ اور اس وصیت کا حکم جو اللہ نے جو تقسیم بتائی ہے وراثت کی، اس تقسیم جو مال چھوڑ کے جا رہا ہے، اس ٹوٹل مال میں میکسیمم 1/3 ہے، یعنی کوئی آدمی اپنے ترکے کا 1/3 میکسیمم، اس کے بعد اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ وہ وصیت کر سکتا ہے دوسروں کے لیے اگر وہ چاہے، لیکن وصیت ان لوگوں کے لیے نہیں کر سکتا جن کا ورثہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، ان کے لیے نہیں کر سکتا۔ جیسے کوئی کہے کہ میرا فلاں بیٹا کمزور ہے اس لیے اس کو اتنا مال دے دو، یہ وہ نہیں کر سکتا، دوسروں کے لیے وہ کر سکتا ہے۔ وَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، تو جو بدل دے اسے اس وصیت کو، وَمَن بَدَّلَهُ، بدل دے اس کو، بعد ما سمعه، اس کے بعد کہ اس نے سن لیا ہے نا، ایسے وقت میں اس نے زبانی کوئی بات کہی اور اس وقت کوئی موجود تھا، اس نے سنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی اس کو بدل دے سننے کے بعد، وَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو بے شک گناہ اس بات کا کس پر ہے؟ وہ جو بدلے گا اس کو، وہ تو مر گیا، اب تو وہ نہیں کچھ کر سکتا، بات کو بدل دی اس نے۔ یہ بہت ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے واقعات ملتے ہیں ایسے مسلمانوں کے اندر، یہ لوگ بدل دیتے ہیں اس کو، نہیں تو اگر وہ بدلے گا تو اس کا گناہ اسی پر ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ مکمل علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ کو تو وہ دھوکہ نہیں دے سکتا، دنیا کو تو وہ دھوکہ دے گیا، مرنے والے کی جائیداد کو ادھر ادھر اس نے پہنچا دیا ہے نا۔ وَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ، تو جسے خوف ہو، موصٍ وہی لفظ ہے، وصیت ہے، وصیت کرنے والا اس میں فاعل ہے، موصٍ جس کو خوف ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے، ٹھیک ہے نا۔ جنفن، طرفداری کا، جنف کہتے ہیں کسی طرف، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کوئی ساتھ بیٹھا ہوا اس کے لیے، تو بہرحال تو جس کو طرفداری کا، جیم نون فا، کسی کی طرفداری کا، اور اثمن یا گناہ کا، فاصلح بینہم، تو وہ اصلاح کر دے ان کے درمیان، ولا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ جیسے یہ بات یہاں کیا کہیے، وصیت کرنے والا وہ اپنے وارثوں میں سے جن کا حق اللہ نے متعین کر دیا ہے، جیسے میں نے کہا کہ کوئی شخص فلاں بیٹا میرا بڑا کمزور ہے، اس کو اتنا پیسہ زیادہ دے دیا جائے ترکے میں سے، یہ کیا ہے؟ گناہ کا کام ہے، طرفداری ہے، یا اور کوئی ایسا گناہ کا کام کوئی اور
غلط کام کا اس نے یہ کیا ہو کہ میرا پیسہ اتنا پیسہ اس کو سنیما ہال بنوا دیا جائے. ایک میں مثال دے رہا ہوں. تو چاہیے ایسے شخص کو کہ وہ صحیح کر دے اس معاملے کو, درست کر دے. وصیت جس نے سنی ہے وہ اسے درست کر دے, اور اگر وہ درست کرے گا فلا اثم علیہ, اس پر کوئی گناہ نہیں. جان بوجھ کے بری نیت سے تبدیلی کرے گا اس پر گناہ ہے, اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں وہ کوئی کام کر رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں اس پر. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تو غفور و رحیم ہے. اللہ تو مغفرت فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں, اللہ کو تو معلوم ہے. آگئی بات, پھر آ رہی ہے بات, یا ایھا الذین آمنو, پھر دوبارہ وہی اللہ تعالیٰ آواز لگا رہے ہیں, ندا دے رہے ہیں ایمان والوں. یہ ندا کس کے لیے؟ میرے لیے ہے, آپ کے لیے, ہم سب لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, کتب علیکم الصیام, یہ جو آیات آ رہی ہیں چند ایک روزے کے حوالے سے آ رہی ہیں, اور قرآن میں روزے کے حوالے سے جو بھی حکم آیا ہے وہ انہی آیات میں, 3-4 آیات میں, اور کہیں نہیں ہے قرآن کے اندر. اس لیے کتب علیکم الصیام, سیام صاد واو میم, اس کا معنی ہے کسی چیز کو چھوڑنا, ترک کرنا. کتب علیکم الصیام, تم پر لکھ دیا گیا ہے, فرض کر دیا گیا ہے روزے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ لکھ دیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے. یعنی ہم سے پہلے والوں پر بھی یہ روزے فرض تھے, بنی اسرائیل پر بھی روزے فرض تھے, عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر, ان پر بھی روزے فرض تھے, اس کے پہلے بھی جو لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض تھے. سب پر اللہ نے روزے فرض کیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پر بھی لکھ دیا گیا ہے روزے, جیسے کہ لکھا گیا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے. من قبلکم لعلکم تتقون, شاید کہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو. روزہ اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, بہت بڑا ذریعہ. اس لیے کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے. وہ چھپ کے کھا لے تو کیا ہوگا؟ اللہ کو معلوم ہو جائے گا اس کا روزہ نہیں ہے نا. تو لعلکم تتقون, تاکہ تم شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. ایام معدودات, ایام دن, یوم سے جمع ایام دن, معدودات, یہ لفظ معدودات ہم لوگ معدود کا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی, جو گنے چنے. معدودات کیا ہے؟ گنے چنے. معدود عین دال دال سے بنا ہے, یہ لفظ عدد سے بنا ہے, عدد. معدودات گنے چنے چند دن. ومن کانا منکم مریضا, تو جو ہوا یا جو تھا تم میں سے مریض, او علی سفر, یا وہ سفر میں, فعدت من ایام اخر, تو اس کی گنتی دوسرے دنوں میں, یعنی دوسرے دنوں میں وہ اپنی اس کی گنتی پوری کر لے. ٹھیک ہے نا, آ رہی بات. یعنی کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو, دونوں ہی حالت میں, سفر کی حالت میں روزہ رکھنا وہ نیکی نہیں ہے. رکھ سکتا ہے انسان تو رکھے, لیکن یہ کوئی نیکی نہیں ہے. دوسروں کو کہتے پھر رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں, تو کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. اکثر ہوتا ہے جہاز میں, ایسا اکثر ملتا ہے نا, کہ کئی بار ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں اپنے کو, وہ جا کے اس نے کھانا رکھا, نہیں اٹھا رہے, میں روزے سے ہوں. اس طرح کے جملے ذرا زور سے کہتے ہیں تاکہ دوسرے بھی سن لیں, اور دوسرے جو ہے ذرا شرمائیں کہ وہ روزے کے دنوں میں. سفر ہے, آپ جہاز میں سفر کریں, چاہے وہ 1 گھنٹے کا سفر ہے, اللہ نے اجازت دی ہے سفر میں. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, تو اس کی گنتی پوری کرے وہ دوسرے دنوں میں. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں, اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں, فدیہ, وہ فدیہ دیں, یعنی روزے کے بدلے میں وہ فدیہ ادا کریں.
فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین، کھانا ایک مسکین کا، ایک مسکین کو کھانا کھلانے. فمن تطوع، تو جو تطوع کا لفظ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، تو واو عین سے، اور ہم لوگ بتا چکے ہیں کہ سعودی عرب میں متوع آپ جیسی شخصیت کو متوع کہتے ہیں ہے نا، اس لیے کہ راضی خوشی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے. تو من تطوع خیرن، اب دیکھیں پھر خیر کا لفظ ہے کہ جو راضی خوشی بھلا کام کرے. یہاں خیر کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی بھلا کام، کوئی بھی نیکی کا کام اللہ کی ہدایت کے مطابق کرے، وہو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بھلا ہے جو کرے، ہے نا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کیا تم روزے رکھو تم لوگ، یہ تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے، خیر ہے، خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم لوگ علم رکھتے ہو، علم رکھنے والے ہو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اس وقت تو لوگوں کو علم نہیں تھا، آج کے لوگ تو خوب علم رکھتے ہیں. آج ڈاکٹر کیا کہتے ہیں روزے کے لیے؟ ہاں، کھانا چھوڑنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تحقیق ان لوگوں کی ہے جو غیر مسلم ہیں، ان کی تحقیق نکال کے دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ روزہ کیوں اتنی اہمیت کا حامل ہے انسان کے لیے. تو اگر تم علم رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے خیر ہے، بھلا ہے. اچھا، یہ آیت نمبر 84 دوبارہ دہرانے کی ضرورت تو دہرا دیتا ہوں. کہاں گیا؟ آیت نمبر 83 پہلے، آیت نمبر 83، اے ایمان والو تم پر فرض کر دیے گئے ہیں روزے جیسے کہ فرض کیے گئے تھے روزے تم سے پہلے والوں پر. پہلے والوں میں جو اللہ کی بات کو ماننے والے تھے ان کو فرض کیا تھا اللہ نے، شاید کہ تم اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے ہو جاؤ. اگلی آیت، چند دن، گنے چنے دن، تو جو تم میں سے ہو مریض یا سفر میں ہو تو وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں، اور جو طاقت رکھتا ہے تو وہ فدیہ ادا کرے. جو فدیہ ادا کر سکتا ہے وہ فدیہ ادا کرے. وہ فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا. اور جو خوشی سے، راضی خوشی بھلائی کا کام کرے تو یہ اس کے لیے ہی بھلا ہے. اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بھلا ہے اگر تم علم رکھنے والے ہو، جاننے والے ہو. اگلی آیت 185، شہر رمضان، شہر مہینہ، رمضان کا مہینہ، یہ الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے الذی جو انزل نازل کیا گیا فیہ اس میں القرآن، قرآن نازل کیا گیا. شہر عربی میں مذکر ہے، مہینہ ہم اردو میں تو مہینہ مؤنث ہے، عربی میں مذکر ہے. الذی جو انزل نازل کیا گیا، نزلہ سے انزلہ بنا، انزلہ سے مجھول بنا انزلہ، نازل کیا گیا، فیہ اس میں القرآن، قرآن نازل کیا گیا ہے نا. ہدی للناس، ہدایت تمام لوگوں کے لیے، رہنمائی تمام لوگوں کے لیے. آج جب ڈاکٹر کہتا ہے نا تو وہ کہ کھانا مت کھاؤ ہے نا، بھوکے رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو یہ وہ ہندو بھی کرتے ہی ہیں، اور وہ عیسائی اور یہودی جو بھول چکے ہیں اس تعلیم کو، اس حکم کو، وہ بھی کرتے ہیں کم وقت. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہدایت ہے القرآن لوگوں کے لیے. وبینات، اور واضح نشانیاں ہیں، من الہدا، ہدایت کی، اس کے اندر بینات واضح نشانیاں ہیں. یہ ابھی میں کروں گا. والفرقان، اور فرق کرنے والا ہے، فرقان فا را قاف،
فرق کرنے والی چیز یہ قرآن ہے. ابھی تک جو میں نے پڑھا اس کو میں دہرا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں، بینات، بین بالکل واضح، جمع اس کی اور مؤنث کا ہے بینات، واضح نشانیاں ہدایت کی، من الہدا، ہدایت کی، والفرقان، اور فرق کرنے والا. اس آیت اس ٹکڑے کی وضاحت کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا. پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا. جو پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی ہے سورۃ العلق کی، وہ رمضان کا ہی مہینہ تھا. شروع کی 4-5 آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ رمضان کا مہینہ تھا. اور کہا جاتا ہے یہ کہ رمضان کی 27ویں شب تھی، واللہ عالم، بہرحال رمضان کا مہینہ تھا. لیکن وہ تو چند آیات ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن نازل کیا گیا. اس کی توجہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے نکال کر آسمان دنیا میں لے آیا گیا، اور یہ رمضان کے مہینے میں ہوا. واللہ عالم، مکمل قرآن وہ وہاں سے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ وہ اس کی آیات نازل ہوتی رہی. بہرحال اس بات میں ہم نے نہیں پڑھنا، کوئی فائدہ نہیں اس بات میں پڑھنے کا، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، میری نیکی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ہے نا. جو بات کہی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن نازل کیا گیا. یہ کیا ہے؟ قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے. شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن بلا شک و شبہ، آیت نمبر 2 اسی میں سورۃ بقرہ، بلا شک و شبہ کس کے لیے ہے ہدایت؟ جو متقی ہیں. یعنی یہ ہدایت تو تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن یہ ہدایت کا فائدہ وہی اٹھائیں گے جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے ہوں گے، ہے نا. اور اس میں واضح نشانیاں ہیں الہدا، ہدایت کی. یہ ایسے ہی ہے، اس کو میں تشبیہ دے رہا ہوں کہ آپ کسی سڑک پہ جا رہے ہیں اور آپ کو بار بار بورڈ مل رہا ہے کہ دس روڈ گوز کہ مکہ اتنا کلومیٹر، مکہ اتنا کلومیٹر، مکہ اتنا کلومیٹر، ہے نا. تو کیا مطلب اس کا؟ کہ جس روڈ پہ آپ جا رہے ہیں صحیح معنوں میں وہی روڈ ہے جو مکہ جا رہی ہے نا. جس مائل اسٹونز ہیں، یہ سمجھ لیں پہلے زمانے میں مائل اسٹونز ہوا کرتے تھے، پتھر لگا ہوتا تھا. اب تو خیر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ واضح نشانی، یعنی اس پر، اس کتاب میں جگہ جگہ پر آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی جو آپ کو بتا دیں گی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کس راستے پہ جا رہے ہیں. صراط مستقیم پہ جا رہے ہیں یا اس راستے پہ جا رہے ہیں جس راستے پر چلنے والوں پر اللہ نے غضب کیا ہے، یا آپ اس راستے پہ جا رہے ہیں جو صراط مستقیم نہیں ہے. آپ کو جگہ جگہ اس چیز کی نشانیاں ملتی چلی جائیں گی، ہے نا. جیسے ابھی ہم لوگوں نے دیکھا سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے 5، اس کی وضاحت آیت نمبر 177 میں ہم نے دیکھی. پتہ لگ جائے گا آپ کو کیا ہم یہ کچھ کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو ہم سچے ہیں، متقی ہیں. نہیں کر رہے ہیں تو پھر اپنا صحیح ہے نا. تو یہ بینات، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بینات من الہدا، اس میں واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی. والفرقان، اور فرق کرنے والا ہے. کس میں؟ انہی چیز میں کہ واضح راستے پہ جا رہے ہو یا نہیں. اس کو عام طور سے کہا گیا ہے، اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں حق اور باطل میں ایک ہی بات ہے، سچائی میں اور غیر سچائی میں بات ایک ہی ہے. ہمارے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ٹھیک جا رہے ہیں ہدایت کے راستے پر یا نہیں جا رہے ہیں. جگہ جگہ پر ہمیں اس چیز کی نشانی مل جائے گی. ومن شہد منکم، تو جو شاہدہ کے معنی ہوتا ہے جو اسے حاضر رہے، اس میں جو اس کو، اس کا گواہ ہو، جو اس موجود ہو. من شہد منکم، تم میں سے، الشہر، اس مہینے میں. کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں. فلیصم، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے.
ہے نا. یہ لام کے اوپر دیکھیں جزم آ رہا ہے, لام پر زبر بھی آتا رہا ہے, زیر بھی آتا رہا ہے, سب پر لام پر زبر تاکید کے لیے, لام کے نیچے زیر لیے کے معنی میں, حرف جر. یہاں پر لام پر جزم آ رہا ہے, یہ چاہیے کے لیے. یہ لفظ مانے ہی شوڈ کا معنی یہاں پر آتا ہے, اس کی وجہ سے ہی شوڈ فاسٹ, ہی شوڈ فاسٹ. فلیسم ومن کان مریضا فلیسم ہو, فلیسم وہ روزہ رکھے, ہو کہاں, اس مہینے میں. ومن کان مریضا, اور جو ہوا مریض بیمار, او علی سفر, یا وہ سفر میں ہو, وعدۃ من ایام اخر, تو گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں. ٹھیک ہے, وہی بات جو پہلے کہی گئی. وہ پہلے جو بات کہی گئی اس کے بارے میں روایت سے پتہ لگتا ہے کہ پہلے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے تھے, نہیں صرف محرم کے 3 دن کے روزے تھے. کئی روایت اس سے ملتی ہے. یعنی پہلے والی جو آیت آئی وہ آیت عمومی تھی, اس میں چند دنوں کی بات جو اللہ نے, اس لیے کہ الگ الگ امتوں کو اللہ نے کس طرح روزے کی ہدایت دی تھی وہ ان کو معلوم ہونا چاہیے, جو الگ الگ کتابوں والے ہیں ان کی بات. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تم پر بھی روزے فرض کیے گئے چند دن. یہاں چند دن سے مراد ہمارے لیے چند دن, یہ 30 دن ہے رمضان ہمارے لیے. ہمارے پہلی آیت میں جو ہم نے پڑھا, آیت نمبر آیت نمبر 184 میں بہرحال وہاں بھی یہی حکم تھا کہ اگر سفر میں ہو یا بیمار ہو تو دوسرے دنوں میں روزے کے دن پورے کر دو. یرید اللہ بکم اليسر, نوٹ کریں یہ بڑا بڑی, اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے تمہارے لیے آسانی کا. اللہ تعالیٰ تم پر مصیبت نہیں ڈالنا چاہتے. یرید اللہ بکم اليسر, یہ بڑا بنیادی پرنسپل ہے دین کا, بہت بنیادی پرنسپل ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہم پر مصیبت ڈالنا نہیں, ہم پر آسانی کرنا ہے. اس لیے عبادات بھی انسان کو اتنی ہی کرنی چاہیے جو وہ آسانی سے کر سکتا ہے. عبادات سے میری مراد روزہ ہے یا نماز ہے یا صدقہ ہے, اس کی طرف میرا اشارہ ہے. عبادات کے معنی تو غلامی ہے, عبادت کے معنی غلامی ہے. تو یہ کام اپنے اوپر جبر نہ کرے, اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈال کے. جیسے ہم ارادہ کر لیں کہ روز ہم 100 رکعت نماز پڑھیں گے نفل, اور وہ ہوگا نہیں, تکلیف میں پھنسے گا. نہیں, ایسی اللہ یہ کام نہیں پسند کرتے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ کے ہاں وہ عبادات مقبول ہے, قابل قبول ہے, جو پابندی سے کی جائے, خواہ تھوڑی کیوں نہ ہو, اس پر دوام ہو, پابندی سے کی جائے. اس لیے جو بھی ہم نفل پڑھتے ہیں, جو بھی ہم کرتے ہیں اس طرح کا کام, اس کو پابندی سے عمل کیا جائے. وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, لیکن پابندی سے کیا جائے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر, اور نہیں اللہ کا ارادہ ہے تم لوگوں کے لیے عسر, تکلیف کا ارادہ نہیں ہے, سختی کا ارادہ نہیں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اور اس لیے کہ تم پورے کرو. تکملو, تکمیل کا لفظ بولتے ہیں ہم لوگ اردو میں, پورے کرو. العدہ گنتی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, اور اس لیے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. تکبروا اللہ, تم لوگ علی ما ہداکم, اس چیز پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم شاید کہ تم شکر اختیار کرو. ہاں, یہ آیت نمبر 185 ہے. میں یہاں رکوں گا. یہاں پر آیت غور کریں. آج
ہم لوگ اس بات کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں روزے کی ہدایت دے کر کتنا بڑا فضل کیا ہے ہماری صحت کے لیے، ہماری اپنی جان کے لیے، آج تحقیق کی ساری باتیں ہیں، آج ہمیں معلوم ہے. تو اللہ کی بڑائی روئے روئے سے نکلتی ہے انسان کے کہ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا فضل کیا ہے ہمارے ساتھ کہ اللہ نے روزے ہم پر فرض کیے، ہے نا. اور یہ ہدایت جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو. میں پوری آیت ایک بار پڑھ دیتا ہوں. آیت نمبر 185. رمضان کا شہر رمضان کا مہینہ، الذی جس میں انزل فیہ القرآن نازل کیا گیا اس میں قرآن، ھدی للناس ہدایت تمام لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی اور ہدایت کی واضح نشانیاں، والفرقان اور فرق کرنے والا، یعنی ایسی واضح نشانیاں ہیں جس سے پتہ لگ جائے گا کہ ہم کہاں ہیں. فمن شہد منکم تو جو پائے تم میں سے اس مہینے کو، الشہر اس مہینے کو پائے، فلیصمہ اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. ومن کان مریضا اور جو ہوا، کانا کے معنی ہوتا تھا، جو تھا مریض، تو جو ہوا مریض، میں ترجمہ کر رہا ہوں اردو میں، جو ہوا مریض، او علی سفر یا سفر میں، فعدۃ من ایام اخر تو اس کی گنتی ہے دوسرے دنوں میں پوری کرے، عدت اس کی دوسرے دنوں میں پوری کرے. یرید اللہ بکم اليسر اللہ کا ارادہ تمہارے لیے آسانی کا ہے، ولا یرید بکم العسر اللہ تمہارے لیے سختی نہیں کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. دین آسان اللہ نے بنایا ہے. وَلْتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور اس لیے کہ تم پوری کرو یہ گنتی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. آیت نمبر 185 یہاں رک جانا چاہیے ہمیں، وقت ختم ہو رہا ہے. کوئی سوال ان آیات پہ، کوئی بات؟ آج کسی کی آواز نہیں آئی، شاید میں نے کسی کو ٹھوکا نہیں لگایا اس لیے ٹک ٹک نہیں کیا. ہاں کیوں؟ واضح ہے؟ جی جی بالکل الحمدللہ. ایک ایک چیز واضح تھی، ہر لفظ واضح تھا. الحمدللہ. الحمدللہ. کوئی سوال آپ میں سے کسی نے کرنا ہے؟ نہیں فی الحال تو کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ ہم دونوں کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، ایسا تو نہیں ہے؟ 4-5 لوگ ہیں الحمدللہ. ہیں جی ہیں اور بھی لوگ؟ جی جی 4-5 ہیں. اچھا، میری بیٹیاں ہیں جو ماشاءاللہ صحیح کر دیتی ہیں، جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو صحیح کر دیتی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. چلیں پھر اسٹاپ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم. آمین کہیں. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. اللہم اجعلنا منہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.